کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ دنیا کے ایک کونے میں ہونے والے واقعات کا ہم سے کیا تعلق، لیکن آج ہم بالکل یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح بین الاقوامی تنازعات، خاص طور پر امریکہ اور ایران کی حالیہ کشیدگی، صرف واشنگٹن یا مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہتی۔ دراصل اس کے سیاسی اور معاشی اثرات کی لہریں سیدھا ہمارے خطے یعنی جنوبی ایشیا تک پہنچتی ہیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے ان حقائق کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن اہم پہلوؤں پر بات کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، امریکا ایران بحری ناکہ بندی۔ نمبر 2، اس تنازع کے ہوش ربا اخراجات۔ نمبر 3، گوادر پورٹ کا اچانک عروج۔ اور آخر میں پاکستان کی کچھ اہم مقامی خبریں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، امریکہ اور ایران کی بحری ناکہ بندی اور ان کا بڑھتا ہوا تناؤ۔ اب اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان دیکھیں۔ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک ایران امریکی خدشات کو دور کرنے والا معاہدہ نہیں کرتا، یہ ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ مطلب یہ کوئی وقتی فیصلہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہاں براہ راست بمباری کے بجائے معاشی گھیراؤ کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ ایران کی تیل کی برآمدات کو روکا جا سکے۔ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کا واحد مقصد معاشی طور پر کمزور کرنا ہے۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف ایک ناکہ بندی تک محدود نہیں ہے۔ امریکی عسکری حکمت عملی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ضرورت پڑنے پر بنیادی ڈھانچے پر انتہائی مختصر لیکن طاقتور حملوں کے منصوبے بھی تیار کر رکھے ہیں۔ مقصد بڑا سادہ سا ہے، ایران کو ہر صورت مذاکرات کی میز پر لانا۔ اب اگر ذرا معیشت کی طرف دیکھیں تو امریکی فیڈرل ریزرو نے اپنی شرح سود 3 سے 3.7.5% کے درمیان برقرار رکھی ہے۔ اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پورے 10 ماہ کی طویل تعیناتی کے بعد ایک امریکی طیارہ بردار جہاز کو مشرق وسطیٰ سے واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ ساری کڑیاں مل کر عالمی منڈیوں کو براہ راست متاثر کر رہی ہیں۔ اب واشنگٹن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کی ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی میں ایک زبردست سیاسی بحث چھڑی ہوئی ہے اور دونوں اطراف کے موقف بالکل متضاد ہیں۔ ایک طرف ڈیموکریٹ نمائندے جان گرامنڈی کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کی دلدل میں دستا جا رہا ہے، جہاں 13 امریکی فوجی جان گنوا چکے ہیں، اور یہ حکمت عملی الٹا ایران کو چین اور روس کے مزید قریب کر رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا دفاعی موقف یہ ہے کہ پچھلی جنگوں کے مقابلے میں یہ جنگ بہت چھوٹی ہے۔ ان کے مطابق ناقدین بس مخالفت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ اندرونی تفریق بالکل واضح دکھاتی ہے کہ خود امریکہ میں اس معاملے پر کتنی بے چینی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب اتنا کچھ ہو رہا ہو تو بین الاقوامی سیاست میں ہر ایکشن کا ری ایکشن تو آتا ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے جواب میں ایرانی حکام نے بھی کسی سزا دینے والے رد عمل کی وارننگ دے ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حلیفوں کے ذریعے ایک اور انتہائی اہم سمندری گزرگاہ یعنی باب المندب کو بند کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو عالمی سطح پر سامان کی ترسیل کس قدر سست ہو جائے گی۔ چلیں اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی اس تنازع کے اخراجات۔ آخر اس کشیدگی کی مالی اور جانی قیمت کیا چکانی پڑ رہی ہے؟ ذرا اس ہندسے پر غور کریں، $25 ارب۔ جی ہاں، پینٹاگون کے مطابق صرف پچھلے 2 مہینوں میں امریکہ یہ بھاری مالی لاگت برداشت کر چکا ہے، اور یہ تو بس شروعات ہے۔ سال 2027 کے لیے $1.5 ٹریلین کے بھاری برکم دفاعی بجٹ کی درخواست بھی دی جا چکی ہے۔ یہ نمبرز خود بتا رہے ہیں کہ اس تنازع کا معاشی حجم کتنا بڑا ہے، اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم ایران کو دیکھیں تو صورتحال بہت سنگین ہے۔ فروری سے اپریل کے ان چند مہینوں میں ایران نے اپنی اعلیٰ ترین فوجی اور سول قیادت کا بھاری جانی نقصان اٹھایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وزیر دفاع سے لے کر انٹیلیجنس وزیر اور IRGC کے نیوی کمانڈر تک شامل ہیں۔ لیڈرشپ کا یہ نقصان اتنا اچانک اور بڑا ہے کہ ان میں سے کئی انتہائی اہم عہدے ابھی تک خالی پڑے ہیں۔ اس سے تصادم کی شدت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، جنگوں میں ہمیشہ کچھ ضمنی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ کمیٹی کی اسی سماعت میں ایک حساس موڑ تب آیا جب امریکی وزیر دفاع نے ایک سکول پر ہونے والے افسوسناک حملے میں استعمال ہونے والے میزائلوں کی مالیت بتانے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ 27 اپریل کو خلیج فارس کے اوپر امریکی بحریہ کے ایک ڈرون کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ جدید جنگی ٹیکنالوجی اور ان کے ارد گرد موجود پیچیدگیاں اور بھی الجھتی جا رہی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف، گوادر پورٹ کا عروج۔ کیسے مشرق وسطیٰ کی کشیدگی ہمارے خطے میں معاشی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے آب نائے ہرمز کو دیکھنا ہوگا۔ یہ گوادر پورٹ کے بالکل قریب ایک انتہائی تنگ لیکن اسٹریٹجک سمندری گزرگاہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا تقریباً 20% تیل اور مائع قدرتی گیس یہیں سے گزرتی ہے۔
یہ ایک طرح سے لائف لائن ہے، اسی لیے جب بھی یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو عالمی تجارت کے راستے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا ان حیران کن اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ سال 2025 کے پورے عرصے میں گوادر پورٹ نے 8,300 کنٹینرز ہینڈل کیے تھے، لیکن جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، محض گزشتہ 2 مہینوں کے اندر یہ تعداد 11,000 کنٹینرز کو کراس کر گئی ہے۔ دراصل بحری جہاز آبنائے ہرمز کے خطرات سے بچنے کے لیے اپنے راستے بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے گوادر کی اس گہرے پانی کی بندرگاہ پر ایک زبردست اور غیر متوقع معاشی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے نا حیرت انگیز؟ اب یہ علاقائی سپلائی چینز ہوتی کتنی نازک ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 8 اپریل کو ہونے والے حملوں کے بعد ایک بہت اہم سعودی آئل ریفائنری کو کام روکنا پڑا، پھر تقریباً 1 ہفتے بعد 14 اپریل کو جا کر کہیں اس نے دوبارہ پیداوار شروع کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس پورے ریجن میں تیل کی ترسیل میں خلل پڑنا کتنا آسان ہو چکا ہے۔ اور اب آخری حصے میں جلدی سے نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی کچھ اہم مقامی خبروں پر۔ مقامی سیاسی محاذ پر ایک فوری اپڈیٹ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے ملاقات کے لیے جو 6 افراد کی فہرست جمع کرائی تھی اسے واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس فہرست کو منسوخ سمجھا جائے بغیر کسی قیاس آرائی کے، یہ ایک اہم ملکی ڈیولپمنٹ ہے جس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب نے میڈیا کو ایک غیر رسمی بریفنگ دی ہے جس میں انہوں نے کافی بڑے دعوے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے IMF کی اس تشخیصی رپورٹ کو مکمل طور پر بے بنیاد کہہ کر مسترد کر دیا جو پاکستان کے حوالے سے تھی۔ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیب نے پچھلے 3 سالوں میں عالمی سطح پر ریکارڈ مالیت کی ریکوری کی ہے اور یہ سالہ پیسہ سیدھا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فنڈنگ اور ان کے محض 800 افراد پر مشتمل سروے کے سائز پر بھی کڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے واشنگٹن اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے اثرات گوادر تک پہنچ رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ جیسے جیسے یہ عالمی کشیدگی بڑھتی ہے اور تجارتی راستوں کو نیا رخ ملتا ہے، گوادر جیسے علاقائی تجارتی مراکز اس غیر متوقع معاشی تیزی کو آخر کب تک برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو عالمی حالات اور ان کے مقامی اثرات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔